ایک ہی وصف بیان ہوا اللہ کے نیک بندوں کا. وہ کیا وصف تھا؟ کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہوں گے، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، دنیا کے لین دین اور دنیا کے طمع کی وجہ سے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث شریف ہے، اس کو حضرت عمر بن خطاب نے روایت کیا تھا. دوسری حدیث کو حضرت ابو مالک اشری نے بیان کیا کہ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہوں گے، مضمون تھوڑا سا ملتا جلتا ہے لیکن ان کے اندر تھوڑا سا ان کی اور جو صفات ہیں ان کا ذکر ہے. وہ کیا کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کو روز محشر جو شان عطا کرے گا، اس شان کو دیکھ کر انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے اور اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ پاک جن کو آج نورانی منبروں پر بٹھایا ہے اور ان کے چہرے بڑے روشن ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، ان کے اعمال کیا تھے؟ ان کو یہ شان تو نے کیوں عطا کی؟ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ ان کو میں نے یہ شان اس لیے عطا کی ہے جن کا تم آج زیارت کر رہے ہو، میرے وہ یہ خوش نصیب بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں کہ جن کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا، مختلف قبیلوں سے تھا، مختلف خاندانوں سے تھا، کوئی ان کی آپس میں رشتہ داری بھی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں تھے، فقط ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، پیار کا رشتہ تھا، یہ اللہ کی خاطر تھا. پھر وہی بات آ گئی، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ مختلف قبائل کے ساتھ تعلق تھا، مختلف خاندانوں کے ساتھ تعلق تھا، مختلف علاقوں کے ساتھ تعلق تھا، لیکن باہمی محبت تھی. باہمی محبت کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے لیے ہی ایک دوسرے سے ملتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. پھر آگے کریم آقا کی وہی بات آ گئی کہ اللہ پاک نے ان کے لیے نور کے منبر بچھائے ہوں گے قیامت کے دن، روز محشر حشر کے میدان کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے نور کے منبر بچھائے ہوں گے اور فرمایا ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور جب قیامت کے دن ہر کوئی خوف زدہ ہوگا تو اللہ پاک نے ان کو خوف سے محفوظ رکھا ہوگا. اور پھر کریم آقا نے وہی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ پاک نے آج ہر قسم کا خوف، خطر، غم آج ان سے دور کر دیا. آج ہم ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں جن کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ، اللہ کے نیک بندے، صالح بندے. یعنی جب وہ ان سے آیا، گھر میں خود اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ان کے پاس آیا انہوں نے ان کی داد رسی کی اور ان سے محبت کی، اور وہ ان کی محبت کے گرویدہ ہو کر یہاں سے گئے. آپ حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی سوانح حیات پڑھیں، ایک ایک دن کے اندر کئی سینکڑوں احباب آپ کے مہمان ہوتے تھے، لیکن آپ کے ماتھے پر کبھی پریشانی ظاہر نہیں ہوئی. ہر کسی سے محبت کی ہے. محبت پھر ایسی کی کہ اللہ پاک نے آپ کو غوث اعظم بنا دیا. آج ہم ان ولیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم خود نہیں کر رہے، اللہ پاک نے ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے. اور میں بات وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے ان دوستوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے ایسا خالص کر لیا کہ اللہ کی محبت کے سوا دل سے ہر محبت کو نکال دیا، دل سے ہر طمع کو نکال دیا، لالچ کو نکال دیا، ہر قسم کے کبر کو نکال دیا، ہر قسم کے گناہ کو اپنے دل سے نکالا.
اور اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیا، ستھرا کر لیا، پاکیزہ کر لیا، مطہر کر لیا، تو اللہ پاک نے ایسے بندوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور میں نے سورہ المائدہ کی آیت پڑھی ہے جو احباب ابھی آئے ان کے لیے، آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست میں ہی ہوں اور میرا رسول ہے۔ آیت کے اوپر توجہ کریں جو احباب ابھی آئے، اللہ پاک نے لفظ ولی کا استعمال اپنے لیے بھی کیا ہے تاکہ کل کچھ 1400 سال 1500 سال کے بعد یہ نہ کوئی دعویٰ کرے کہ ولی آج ہم نے نکال لیا ہے۔ اور ہم بزرگوں کے لیے لفظ ولی بولتے ہیں، دوست اور مددگار کے لیے۔ اللہ پاک نے کہا میں بھی تمہارا دوست ہوں، اگر کوئی مجھے دوست بنائے تو صحیح، میری دوستی کے قابل تو اپنے آپ کو بنائے، میں اس کا بھی دوست بن جاؤں گا۔ اور پھر دوست جو اللہ کو بنا لیتا ہے، حدیث شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ اللہ کا دوست جب بن جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک پھر اپنے دوست کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم اولیاء صلحاء آپ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی دوستی اللہ سے لگا لی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا ہے، تو جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کا ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ولی قرآن کے اندر استعمال کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا دوستی اگر کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ ہائے ہائے، آج ہماری دوستی کے معیار بدل گئے نا، ہم نے اور چیزوں اور لوگوں کو دوست بنا لیا، لیکن اللہ کہتا ہے حقیقی تمہارا دوست میں ہوں، ورسول ہوں، اور میرے ساتھ میرا مصطفیٰ میرا رسول تمہارا حقیقی دوست ہے۔ اور آگے قرآن نے کہا والذین آمنوا، اور فرمایا ایسے ایماندار لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور دل کے اندر ہماری محبت کو ٹھہرا دیا، بسا دیا، خالص کر دیا، فرمایا والذین آمنوا، فرمایا ایسے ایمان والے لوگ بھی تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تین قسم کے یہاں ایک اپنی ذات کا ذکر کیا، اپنے ولی ہونے کا ذکر کیا، اپنے مصطفیٰ کے ولی ہونے کا ذکر کیا، اور نیک مومنین کے ولی ہونے کا ذکر کیا، اور فرمایا ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب میں نے اس آیت کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی تھی مگر مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ جو مومن ہیں جن کو اللہ پاک نے ولی ٹھہرایا، ان کی نشانیاں کیا ہیں، یہ اعمال کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا ان کو دیکھو گے یہ اللہ وہم راکعون، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ تو آپ نے ولی اگر پکڑنا ہے کسی کو، اپنا مربی پکڑنا ہے، شیخ پکڑنا ہے، تو یہ نشانی پلے باندھ لیں، وہم راکعون، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سوا، اور سادہ کر دیتا ہوں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو تکنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سوا کسی اور پر نظر جمانے والا نہیں ہوگا، اس کا مقصود اللہ کی ذات ہوگی یا مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ وہ اپنی ہر مشکل مرید کی جیب اور اس کو دیکھ کر اس کا حل تلاش نہیں کرے گا۔ ولی کی نشانی، اس کا تکیہ، اس کا محور اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہوگی۔ تو فرمایا یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن سورہ المائدہ کی اسی آیت کے اندر وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد
تم ایسے نیک بندے دیکھو تو ان کے ساتھ دوستی کر لینا. قرآن نے کہا ان کو اپنا ولی بنا لینا, ان کے ساتھ جڑ جانا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اللہ کے ساتھ جڑنا, اس کے رسول کے ساتھ جڑنا. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, ایسے ایمان والے لوگ ان کے ساتھ جڑ جانا. مولا کیوں جڑنا؟ فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو میرے ساتھ جوڑا ہے تو میں اے لوگوں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھا لینا. کیوں کہ انہوں نے اپنی دوستی میرے ساتھ بڑھا لی ہے, اور ان کی جو دوستی میرے ساتھ بڑھی ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, فرمایا ایسے لوگوں کو میں نے اپنی جماعت کے اندر شامل کر لیا ہے. اور قرآن نے کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, فرمایا جو اس جماعت کے اندر آئے, جن کو ہم نے اپنی جماعت بنایا, اپنی جماعت کے اندر جن کو ہم نے جگہ دی اور ان کو اپنی جماعت ٹھہرایا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, فرمایا ایسے لوگوں کو بھی هُمُ الْغَالِبُونَ, ہم غلبہ عطا کر دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ, اس کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کا تو اللہ پاک ہمیں خود حکم دے رہا ہے, اور ان کی جماعت کے اندر آنے کا تو اللہ پاک خود ہمیں حکم دے رہا ہے. اور قرآن کی اس آیت کی تشریح کے اندر یہ حدیث جبریل بھی بڑی مشہور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے نا, کسی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اللہ پاک جبریل امین کو بھی کہتا ہے کہ جبریل میں نے اس بندے سے محبت کر لی, میں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کر لی. اللہ پاک اس محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے میاں شیر محمد سے محبت کر لی, میں نے داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کر لی, میں نے بابا فرید سے محبت کر لی, میں نے سلطان العارفین سلطان باہو سے محبت کر لی, میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کر لی. اللہ پاک اس محبت کا اظہار کرتا ہے تو جبریل اللہ کے حضور پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے اس اپنے ولی سے محبت کر لی اور اس کی محبت کا اظہار میرے سامنے کر رہا, میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے جبریل سارے آسمان کے اندر ندا کر دے اور سارے اہل سما کے اندر اعلان کر دے کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کر لی ہے, اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو. جب وہ اس محبت کو جبریل امین آسمان دنیا پر پھیلا دیتے ہیں تو جبریل امین پھر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا میں نے آسمان کے اندر تو اعلان کر دیا, اب آگے کیا کروں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبریل جا زمین پر اتر جا, میرے اس نیک سالے بندے کی محبت جس سے میں نے محبت کی ہے, آسمان کے ملائکہ نے محبت کی ہے, جا اس کی محبت اہل زمین کے اندر بھی پھیلا دے. اب جو تم نیک دل دیکھے, سالے دل دیکھے, پاکیزہ دل دیکھے, صاف ستھرے دل دیکھے, ان دلوں کے اندر جا کر میرے اس نیک بندے کی محبت کو راسخ کر دے اور اس دل کے اندر اس محبت کو پیدا فرما دے. تو پھر جبریل امین روئے زمین پر اترتے ہیں اور جو نیک سالے دل دیکھتے جاتے ہیں ان دلوں کے اندر اپنے اللہ کے نیک اور ولی کی محبت پیدا کرتے جاتے ہیں. اس لیے اگر آج اللہ پاک نے ہمیں اپنے نیک ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, ایسے ایماندار لوگوں کی محبت کے لیے ہمارے دل کو چن لیا ہے, تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نیک خالص پاکیزہ اور اپنے ولیوں کی محبت کے لیے ہمارے دل کا انتخاب کر لیا. اس لیے ان کی محبت یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ان کا تذکرہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو جبریل نے اللہ کے حکم سے ہمارے دلوں کے اندر ڈالا. تو اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے اور اپنے نیک صالح بندوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب